کریں. بھائی بات یہ ہے کہ اسلام آباد صداقت صاحب آپ سے سنبھل نہیں رہا, نالے صاف ہو نہیں رہے, پنجاب مشکل سے سنبھالا ہوا ہے آپ نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ میں جائیں گے. دیکھیں جہاں تک بارش کی معاملہ ہے, جو یہ اسلام آباد کی ویسے بھی خبر چل رہی ہے کہ اسد عمر صاحب نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. اسلام آباد کی یہ ویسٹرن سائیڈ ہے جہاں بہت سارے جگہ پہ کچی بستیاں ہیں, اور وہ کچی بستیاں ہیں, اور پنڈی کا بھی یہ نالا لئی کا ایریا ہے, جہاں نالا لئی آ کے سٹارٹ جہاں سے ہوتی ہے, E11 کا وہ علاقہ ہے, وہاں پہ آج یہ, اور بالکل اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے ہر جان کا تحفظ کرنا, اور انشاءاللہ اس پہ جو وہ اس کی تجاوزات ہیں وہ بھی ہٹیں گی. رہی بات آپ پارٹیز کی بات کر رہے تھے, تو کسی دور میں پیپلز پارٹی پورے ملک کی پارٹی ہوتی تھی. آج انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سندھ رورل سے اس کا ہم نے یہ پنجہ اکھاڑنا ہے. اور مسلم لیگ نون کو تو بالکل پیک کر چکے ہیں, آج کا رزلٹ آپ کو بتا رہا ہے, اور سینٹر پنجاب سے بھی فارغ انشاءاللہ. تحریک انصاف پورے پاکستان میں آ رہی ہے اور کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ, اور پھر ہم ڈیلیور بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں لوگ پاکستانی لوگ موروثی پارٹیوں کے خلاف تھے, کیوں آج مسلم لیگ یار سارے تو آپ کے جو آپ نے جس کی وجہ سے حکومت بنی سارے آپ کے موروثی سیاستدان ہیں. اب یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ کتنے بڑے موروثی سیاستدان ہیں, یہ بھی جو آپ کے جیت رہے ہیں احسن سلیم بریار صاحب, یہ موروثی سیاستدان نہیں, الیکٹیبل نہیں ہے. دیکھیں کامران, جی سر فیکٹس پر بات کریں نا. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں حلقوں کی ایک ابھی ہے, ہم پی ٹی آئی نے ریفارم کیا ہے اس پالیٹکس کو, یہ بھی ریفارم انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب دیں, مجھے ایک لاجک دیں آپ جمہوریت کی کسی تاریخ میں کہ دو بندے ہیں مرکز میں, کون ہے جی اپوزیشن لیڈر؟ شہباز شریف. پورے پنجاب میں بھائی ان کے پاس لوگ ہیں نا, آپ کے رشتہ دار لوگ نہیں ہیں, پورے پنجاب آپ کے دوست پرائم منسٹر کے جو پاور پہ, پنجاب میں آپ کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیٹا ہی ملا تھا. یہ کس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ مرکز میں ابا جی اور صوبے میں بیٹا جی. اب آپ کہیں کہ بلاول بھٹو بھی غلط ہے بھائی, وہ ایک لیگیسی اپنی ماں کی لے کے چل رہے ہیں, نہیں وہ اپنے بھائی کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. یار یہ لیگیسی ہے کہ تیسرا کو بندہ آ ہی نہیں سکتا, 30 سال کے بندے کھڑے ہیں اور پیچھے 30 سال کے, اس کا تو جواب دیتی جائے جی بریک سے پہلے دونوں پارٹیسپینٹس. یہ وجہ ہے ان کی گورننس, ان کی وجہ ہے ان کی کرپشن. آج پاکستان میں پی ٹی آئی کا جو سورج ہے وہ انشاءاللہ ہر جگہ پہ طلوع ہونے جا رہا ہے. اگلا الیکشن پی ٹی آئی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی, اور سندھ کو ہم یہ چیلنج سمجھ کے سندھ رورل کی بھی انشاءاللہ اس مافیا سے جان چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں. پرویشہ صاحبہ آپ اور ملک صاحب اگر اس کا جواب دے دیں باری باری, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ چہرہ دکھا دیا جس سے دوسری دونوں پارٹیز جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہیں, ان میں موروثیت کو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں پرفارمنس کو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں چینج کو دیکھ لیں, اور آج کے سیالکوٹ کے الیکشن کو دیکھ لیں, اور کشمیر کو بھی ابھی ریسنٹلی گزرا ہے جو. اچھا دیکھیں کامران صاحب, اگر تو عمران خان کی ذات کا سوال ہے کہ ان کا کوئی بھائی بیٹا, تو وہ تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اب ہم کیا کہیں کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اگر کوئی ہوتے تو پھر نہیں, ان کے بیٹے ہیں لیکن وہ نہیں لا رہے سیاست میں, ان کے بیٹے الحمدللہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ان کے ساتھ بھی ایک عرصے سے نہیں ہے نا, اگر ہوتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی. اچھا چلیں, میں اس میں ذاتی حوالے سے بات نہیں, مقصد اور تھا میرا کہنے کا. باقی ان کے خاندان میں, اب ان کی پارٹی میں مجھے آؤٹ آف, اگر ان کے پاس کوئی قومی اسمبلی کی 100 سیٹیں ہیں تو 95 جو ہیں, لیونگ اسائیڈ ایک صداقت عباسی کو چھوڑ دیں یا 2-4 اور چھوڑ دیں بیچ میں, 95 وہ ہیں جو کہ یا باپ تایا بیٹا بھانجا ماما نانا, اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں. اور موروثیت کی بدترین شکل جن کے ایک ایک گھر کے اندر 4-4 5-5 لوگ بیٹھے ہیں, یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ. اب میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو میں آپ کو لاہور سے لے کے صادق آباد تک ایک ایک گھر کے 5-5 بندے اسی پروسیس کے اندر, اسی جماعت کے اندر موجود کھڑے, موروثیت کی بات کریں. اب اگر ان کے اگر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کے پی میں جائیں, ایک what to talk about just پرویز خٹک صاحب, ان کی ایک بات تو کہہ دیں گے آپ, ٹھیک ہے, لیکن ایک ایک گھر کے 3-3 4-4 5-5 لوگ, اور کوئی قطعی طور پہ یہ صرف ایک کہنے کی ایک بات ہے, کیونکہ عمران خان کی اپنی ذات کے ساتھ, ان کے ساتھ نہ تو ان کا کبھی ہم نے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, نہ خاندان کا کوئی فرد ان کے ساتھ. میں چاہتا ہوں پرویشہ صاحبہ بھی یہ موروثیت والے سوال اور چینج, بالکل ٹھیک ہے, تبدیلی پہ بات کر لیں, میں پھر بریک لوں گا. جی بات یہ ہے کہ بے شک یہ آئیں لیکن اکھاڑتے اکھاڑتے خود ہی نہ اکھڑ جائیں, تو لہٰذا ہر جانے والا جو ہے اس کو آخری دنوں میں یہی خواب آنے لگتے ہیں کہ وہ اگلے 5 سال, اس سے اگلے 5 سال, اس سے اگلے 5 سال وہ رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسے خواب مشرف کو بھی آتے تھے, اور کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہیں, وہ چودھری صاحب وہ کہتے تھے, چودھری پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ میں ان کو ہم مشرف کو 100 دفعہ وردی میں, یاد ہے آپ کو, جی جی بالکل, دوبارہ ہم 100 دفعہ اس کو منتخب کرائیں گے. ضیاء الحق نے کہا تھا
ضیاء الحق نے 13 یا 14 تاریخ کے اخبار اٹھائیے تو سرخی تھی کہ میں اگلے 10 الیکشن جو ہے غیر جماعتی کراؤں گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلے 10 دن اس نے اس دنیا میں نہیں رہنا. لہٰذا یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ شاہ فیران جب بیٹھ کر جہاز میں دورہ کرتا تھا اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر، تو لوگ نیچے سے لانتیں بھیجتے تھے، تو وہ کہتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے مشیر کہتے تھے آپ کو سلام کر رہے ہیں. لہٰذا یہ سب کہنے کی باتیں آپ بے شک آئیے اکھاڑیے، لیکن اکھاڑتے اکھاڑتے یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے پیر جو ہیں وہ اکھڑ جائیں. لہٰذا کوئی ڈرنے والا ان سے ہے نہیں، نہ کسی کو پرواہ ہے. سندھ آئیں 100 دفعہ پہلے نہیں آئے، 100 دفعہ لاڑکانہ میں کھڑے ہو گئے کہ آپ غلام ہیں، آپ بھیڑ بکریاں ہیں، آپ فلانا ہیں، کسی نے لفٹ نہیں کرائی. اب باقی جو تبدیلی کے ثمرات اس وقت باقی قوم بھگت رہی ہے، یعنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 70 سال میں پیٹرول وہاں نہیں ہے جہاں آج ہے، اور جو بجلی اور گیس کی صورتحال ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس لگا رہے ہیں. یعنی 25,000 سے اوپر جس کا بل ہوگا اس پر یہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے بڑا ظلم، یعنی پہلے گھسیٹ کے وہاں تک لے جاؤ بجلی کے بلوں کو کہ کوئی دے نہ سکے، اور پھر اس پر ٹیکس لگاؤ. میں سمجھتی ہوں یہ تمام چیزیں یہ قوم دیکھ رہی ہے. یہ کوئی بھیڑ بکریوں کی قوم رائٹ، سب جانتے پوچھتے ہیں، اور اتنا ہی اکھاڑنے کا اگر ٹھیک ہے. مجھے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن ایک تبدیلی تو آئی ہے، اور وہ آئیے پرائم منسٹر کے موقف پہ. امریکن چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور خواتین کے حوالے سے جو پاکستان کی اس سے پہلے ایک امیج بنا تھا پرائم منسٹر کے انٹرویو کو لے کے، جس میں کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر خدا نخواستہ ریپ اپولوجسٹ بن گئے، وہ تبدیلی آئی ہے پرائم منسٹر کے موقف میں، یا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے بیٹر انداز میں. اس میں بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں اگر چینج آنی ہے صرف پالیٹکس میں نہیں آنی، اوور آل آنی ہے معاشرے میں. دیٹ وی ہیو ٹو سی. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. جی سیالکوٹ کے مزید حلقوں کا رزلٹ میرے سامنے پولنگ سٹیشنز کا آ چکا ہے. ویورز 165 ٹوٹل ہے، 130 کا آ چکا ہے. پی ٹی آئی کے احسن سلیم بریار، آبویسلی جو کاف لیگ کے پہلے تھے، ان کے والد بھی نائب صدر ہیں کاف لیگ کے اس وقت بھی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں. آبویسلی 48,524 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ نون لیگ کے طارق سبحانی جو ہیں وہ 42,348 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. ملک صاحب، یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں صداقت صاحب، واقعتاً ہو تو نہیں رہا اس طرح؟ آپ کی امپائر وہ کہہ رہے ہیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو الیکشن کا رزلٹ تو بڑا الارمنگ ہے. رزلٹ ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ کیونکہ اس میں تو کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی یہ جو الیکشن چل رہا ہے. اچھا نہیں، دیکھیں کامران صاحب، میرا کہ اس الیکشنز میں جو پری پول حکومتی وسائل استعمال ہوتے رہے وہ بحث مختلف ہو جائے گی. ابھی جو نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک بڑا کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا. گورنمنٹس الیکشنز میں پری پول وہ سب کرتی ہیں جو سر آپ نے ضمنی انتخاب جیتا ہے کچھ مہینے پہلے اسی پری پول ریگنگ مبینہ طور کی موجودگی میں، تو یہ آپ ہار رہے ہیں تو فرق تو آیا ہے نا پاپولیرٹی میں نون لیگ کی. اچھا دیکھیں، میں اس بات پہ آپ سے بڑی بالکل دو ٹوک اور واضح بات کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں، کیونکہ میں اس کانسٹیٹوئنسی کی ڈیموگرافی سے بھی واقف ہوں، جو کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کوئی ان کی فیملی نے 10-12 الیکشنز لڑے ہوں گے اسی حلقے سے، کوئی 9-10 انہوں نے جیتے ہوں گے. اس الیکشن کا ہمیں کچھ پہلے فیڈ بیک بھی آ رہا تھا کہ کلوزلی کنٹیسٹڈ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نتائج آنے پر ہم اگر کوئی شواہد ایسے نہ ملے جس کے ساتھ کوئی بڑی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے رزلٹ، یہ بہت بڑی نیوز ہوگی. تسلیم کریں. ملک صاحب، آپ کی پارٹی میں آپ کو ملک صاحب کی پارٹی میں کنسرن آ رہا ہے کہ آپ لوگ غلط ڈگر پہ چل پڑے؟ اچھی خاصی پاپولر جماعت چل رہی تھی پی ڈی ایم کے اندر، جس طرح آپ ضمنی انتخاب بھی جیت رہے تھے، غلط پالیسیز چل رہی ہیں، کوئی اختلاف، کوئی احساس ہوا اس بارے میں؟ دیکھیے کامران صاحب، کسی ایک آدھے الیکشن کی ہار جیت کے ساتھ آپ یہ قطعی طور پہ اس کا تعین کیا جانا کہ اس پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہے. مسلم لیگ نون ایک مقبول جماعت ہے، اس کی بالکل ایک بڑی واسٹ پاپولر سپورٹ بیس ہے. کسی ایک آدھے الیکشن میں، اور خاص کر وہ بائی الیکشن اور وہ گورنمنٹ کے خلاف بائی الیکشن، وہ اس میں کنٹیسٹ کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، لیکن یہ حتمی نتائج آنے تو آپ کے آپس میں ایسی کوئی کنسرن نہیں ہے اگر کوئی دھاندلی کے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے.